شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح چلتے پھرتے جو بھی پڑھے گا اپنے خاندان کا امیر ترین انسان بن جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو صرف 7 دن پڑھ کر دیکھ لیں۔ محترم ناظرین کرام، ہر ٹائم جیو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے پھرتے اگر آپ اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ کبھی آپ کے رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کریں گے کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، لیکن آپ کا رزق پھر بھی ختم نہیں ہوگا اور آپ اپنے خاندان کے امیر ترین انسان بن جائیں گے۔ نہیں یقین تو آپ یہ تسبیح 7 دن پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ وہ سچا عمل ہے کہ جو اس عمل کو پڑھ لیتا ہے ساری زندگی دولت میں کھیلتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج میں آپ کو وہ سچا عمل بتاؤں گی، آج ایسا طاقتور وظیفہ بتاؤں گی تمام دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں کو کہ وظیفہ پڑھتے ہی دنیا جہان کی دولت بھی رب کریم سے مانگ لیں گے، اللہ پاک آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ آج تک جو نہ مل سکا وہ انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے مل جائے گا۔ وظیفہ پڑھتے ہی اگر تمہاری خالی جھولیاں دولت سے نہ بھر جائیں تو پھر کہنا، وظیفہ پڑھتے ہی اگر تم مالدار نہ ہو جاؤ تو پھر کہنا، ہر حاجت ہر مراد تمہاری انشاءاللہ منٹوں میں پوری ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اعمال کر کر کے اگر آپ تھک چکے ہیں تو اس عمل کو پڑھ لینا، ساری پریشانیاں دور ہوں گی، تنگ دستیاں دور ہوں گی، اور جو کوئی ایسا شخص کے جس پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو وہ 15-20 سیکنڈ نکال لے اور میرا بتایا ہوا یہ عمل کر لے۔ جس طریقے سے بتاؤں اسی طریقے سے پڑھ لیجئے گا، دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی، آپ کے اوپر دولت کی بارش برس جائے گی۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنا دولت اور اتنا پیسہ آپ کے پاس کیسے آیا۔ تو ناظرین کرام، مزید وقت ضائع کیے بغیر ہم بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ہر ٹائم جیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام ضرور کمنٹ کر دیجئے گا۔ تو ناظرین کرام، آئیے اب بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کریں، اور سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے کہ ایک مرتبہ آپ لوگ سب سے پہلے عمل کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے گا۔ مشکل سمجھ کے چھوڑ نہ جائیے گا، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے آسان ترین عمل ہے۔ اگر یہ بھی نہ پڑھ سکے تو پھر میری نظر میں آپ لوگ کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ محمد پڑھ لیں۔ یہ جو درود پاک آپ کو آسانی سے آتا ہو آپ وہ درود پاک پڑھ لیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ کمال کا وظیفہ ہے، فوراً سے پڑھنا شروع کر دیجئے۔ یہ وظیفہ ہے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ اللہ پاک کا جلالی نام ہے، یا ذوالجلال والاکرام۔ جب بندہ اس نام سے رب کریم کو پکارتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے بندہ جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے۔ رب کے فرشتے رب کے حضور آپ کا نام پیش کر دیتے ہیں
تو رب کی ذات کہتی ہے، اے فرشتوں، میں اس بندے سے بے حد راضی ہوا ہوں، اس کی جھولی میں دنیا جہاں کے خزانے ڈال دو، یہ جو مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو۔ وظیفہ پڑھتے ہی دولت والے فرشتے اس عمل کو کرتے ہی دولت تمہارے گھر پہ پھینک کر چلے جاتے ہیں، تمہارا گھر، تمہاری دکان، تمہاری جیب دولت سے بھر جاتی ہے۔ یہ وظیفہ 7 مرتبہ اور 7 دن تک پڑھ لینا، کمی بیشی نہ کرنا۔ 7 مرتبہ جب پہلا وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام کا پڑھ لیں تو اسی وقت اس عمل کے اندر دوسرے نمبر پر جو طاقتور وظیفہ سورہ کوثر کا فوری طور پر شامل کر دینا ہے۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھ لینی ہے، اور ساتھ ہی آخر میں دعا۔ پھر آپ کا یہ عمل مکمل ہوگا۔ دعا ضرور مانگیے گا، دعا نہ مانگی تو وہی بات ہو گئی کہ محنت بھی کی، مزدوری بھی کی اور آخر میں دہاڑی بھی نہ لی۔ تو ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا، اور ہم اللہ رب العزت کی مقدس کتاب میں آنے والی آیت کریمہ کا ذکر کریں گے، پھر اس سلسلے میں سنت مطہرہ سے صحیح احادیث بیان کریں گے، اور بعد میں اسی تعلق سے چند ضعیف روایات کا ذکر کریں گے، تاکہ قارئین کرام صحیح چیز کو اختیار کر سکیں اور غیر صحیح سے اجتناب ان کے لیے آسان رہے۔ دعا کی فضیلت و ترغیب میں وارد آیت کریمہ، میں اپنے بندوں سے بے حد قریب ہوں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے میں قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو۔ تمہارے اللہ نے جیسے شروع میں پیدا فرمایا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ چپکے چپکے اسی سے دعائیں مانگو، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، روزی اللہ ہی سے طلب کرو، بس تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو، اللہ ہی سے فریادیں کرو، چاہے کافروں کو برا لگے۔ تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارتے رہو، چاہے کافر برا مانے۔ دعا عبادت ہے اور دعا سے گریز تکبر ہے۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خودسری کرتے ہیں وہ جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ وہی وحدہ لا شریک لہ ہے، اسی سے مانگو، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں، اس لیے جب بھی نماز پڑھا کریں، وظیفہ کیا کریں تو دعا لازمی مانگا کریں۔ وظیفہ پورا پڑھنے کے بعد وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت کر۔ اے اللہ، ہم تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، آمین۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔
اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین کرام گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کیجیے۔